کہاں جا رہی ہو؟ اتنی لمبی بات کس سے کر رہی ہو؟ اب جہاں بھی جاؤ گی مجھے ساتھ لے کر جانا. زیادہ سے زیادہ وقت میرے ساتھ گزارا کرو. کس کے ساتھ تھی اتنے ٹائم سے؟ اگر اس طرح کے سوال آپ سے کیے جاتے ہیں تو یہ ولاگ آپ کے لیے ہے. اس ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایسے سوال دوسرے انسان کے ذہن میں ابھرتے کیوں ہیں اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا. ٹیکل مینس اس کا سولوشن، یعنی کہ کس چیز کی کمی ہے جس کی بیس پہ دوسرا انسان آپ سے یہ کوشچنس کر رہا ہے. اس طرح کے سوال کرنے والے کے لیے امیڈیٹلی بیسس پہ آپ نے کچھ کام کرنے ہوں گے. 3 ایسے کام ہیں جو کہ آپ نے فوراً سے اپلائی کر دینے ہیں کیونکہ ان کا رزلٹ آہستہ آہستہ آئے گا. تو اس لیے آج سے شروع کر دیجیے. اگر ایسے سوال آپ سے کوئی کرتا ہے تو اس میں سب سے پہلی جو چیز اپلائی کرنی ہے یا سب سے پہلا پوائنٹ ہے جو کہ ورکنگ میں لے کے آنا ہے وہ ہے ٹرسٹ بلڈنگ. ٹرسٹ بلڈنگ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں لیکن کچھ شارٹ کر کے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اوپن اینڈ آنیسٹ کمیونیکیشن ہونی چاہیے آپ کی. کنسسٹنسی آپ کے کاموں میں نظر آنی چاہیے. ریلائبلٹی والے کام کرنے ہیں، یعنی کہ اگر کچھ ایک چیز کے لیے آپ نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے تو اس کو بیچ میں نہیں چھوڑنا کہ دوسرے انسان پہ گیس چل جائے کہ یہ تو کام کمپلیٹ کرنے والا ہی نہیں ہے. کوئی کام آپ سے غلط ہو گیا ہے تو آپ نے اس کام کو ماننا ہے، یعنی کہ اپنی ذمہ داری لینی ہے. اور اس سارے عمل کو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں تو خود کو معاف بھی کر رہے ہیں اور اس کی ذمہ داری بھی لے رہے ہیں. اس کا امپیکٹ دوسرے پہ بہت بہترین جاتا ہے. اس کو آپ کے اوپر ٹرسٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ یہ جب اپنی غلطی مان رہا ہے تو پھر ہماری بھی غلطیوں کو بیئر کر سکتا ہے. ایک یہ امیج بھی جاتا ہے. دوسرے انسان کو آپ نے غلطی کرنے پہ معافی بھی دینی ہے. یہ ساری چیزیں ٹرسٹ بلڈنگ میں بہت امپورٹنس رکھتی ہیں. پوائنٹ نمبر 2 ہے جو کہ آپ نے فوری طور پہ کرنا ہے اس طرح کے سوال کرنے والوں کے ساتھ. پرسنل باؤنڈریز کا احساس دلانا ہے اسے بھی اور خود بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. دوسرا انسان تو سوال کر رہا ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، اس طرح کی باتیں آتی ہیں، ابھرتی ہیں، ٹھاٹے مارتی ہیں کہ مجھے ٹائم نہیں مل رہا، وہ کس سے بات کر رہا ہوگا، کس کے ساتھ ہوگا. چلے اگر وہ 80% اس طرح کی باتیں سوچ کے زبان تک لے آتا ہے تو آپ شاید زبان تک نہ لاتے ہوں لیکن کسی حد تک آپ کو ان چیزوں سے اریٹیشن ہو رہی ہے تو آپ نے یہ اسٹیپ اٹھانے کا سوچا نا، یعنی کہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں. اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو باؤنڈریز آپ کریٹ کریں گے وہی دوسرے بندے تک میسج دیں گی کہ اس نے بھی کریٹ کرنی ہے. باؤنڈریز مطلب فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ لیئر میں کون کون سے لوگ آ رہے ہیں، اس پہ میں نے بہت ساری بات کی ہوئی ہے ڈفرینٹ ویڈیوز میں. اور تیسرا امپورٹنٹ کام آپ نے کیا کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ انکریج کرنا ہے انڈیپینڈنس کو. انڈیپینڈنس ڈے نہیں منانا لیکن دوسرے انسان کو اس چیز کا احساس دلانا ہے. اس کی پرسنل گروتھ میں اس کا ساتھ دیجیے. پرسنالٹی بلڈنگ میں آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے. وہ کیسے کہ جو بھی وہ کام کرتا ہے اس میں آپ اسے مشورہ دیجیے. اس کی پرسنالٹی کی گرومنگ کے لیے جو پوائنٹس آپ کو نظر آتے ہونے چاہیے اسے ذرا انڈائریکٹلی کہ دوسرے انسان کو برا بھی نہ لگے بتائیے. جو اس کا انڈیویجول وجود ہے اس کا احساس اجاگر کرنا ہے آپ نے. تو جب آپ دوسرے انسان کو وہ ساری چیزیں بتا رہے ہوں گے تو اگر اگلا انسان دماغ رکھتا ہے، دماغ سب کے پاس ہوتا ہے، یعنی کہ اگر اچھے سے وہ استعمال کر رہا ہے، یہ چیز محسوس ہوگی کہ جب یہ میرے بارے میں ایسا سوچ رہی ہے تو اس کے بارے میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. آپ اسے ایک تھاٹ دے رہے ہیں کہ میں اس ٹاپک پہ اس طرح سے سوچتی ہوں. تو جب آپ دوسرے کے بارے میں اس طرح سوچتی ہیں تو اپنے بارے میں تو ڈیفینیٹلی سوچتی ہیں. تو آپ اسے آہستہ آہستہ انڈیپینڈنس ایئر کی طرف لے کر آ رہی ہیں کہ ہم انڈیپینڈنس ایئر منایا کریں گے ہر سال، یعنی کہ سارا سال ہی ایسا ہونا چاہیے. تو یہ وہ 3 کام ہیں جو کہ آپ نے فوری طور پہ کرنے ہیں جن کا رزلٹ آہستہ آہستہ آئے گا. پیشنس رکھنا ہے اور وقت کا انتظار کرنا ہے اس کے رزلٹ کے لیے. تو تھلی نہیں بچانی.